بدلی سے تشریف لائے حافظ محمد معاویہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے اپنے انداز و آواز میں اپنا اظہار معافی ضمیر کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا یہی سامان ہے مولا، در شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، در شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہیں، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے، صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سامعین عزیز وقار، محترم و مکرم سامعین، بالخصوص حضرت مولانا محمد انس عباس صاحب، مولانا محمد اسامہ صاحب، مولانا محمد فرحان شاکر صاحب، میں اس قابل نہیں تھا، انہوں نے مجھے یہاں کھڑے ہونے کا اعزاز بخشا۔ میں کوئی عالم خطیب ادیب نہیں ہوں، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ کے سامنے آج پہلی مرتبہ بزم شافی محشر کے اسٹیج پر کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا پر 1,24,000 پیغمبر اس دنیا پر بھیجے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس دنیا میں آتے گئے، رسول آتے گئے، نبی آتے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو بھیج کر یہ نہیں فرمایا کہ میری دنیا کے لوگوں، انسانوں، جانوروں، پرندوں، اس دنیا میں برسنے والے لوگوں، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا پر بھیج کر اللہ نے فرما دیا، میں نے درختوں کو بنایا، تم پر احسان نہیں کیا، میں نے جانوروں کو پیدا کیا، تم پر احسان نہیں کیا، میں نے سمندروں کو بنایا، تم پر احسان نہیں کیا، میں نے پہاڑوں کو زمین پر رکھ دیا، تم پر احسان نہیں کیا، میں نے یہ چلتی پھرتے ہوائیں بنائی، میں نے تم پر احسان نہیں کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میری امت کے لوگوں، اس دنیا میں برسنے والے لوگوں، میں نے تم پر، رب کریم نے فرمایا، اپنے محبوب کو بھیج کر تم پر احسان کیا۔ اللہ نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں، تمام نبیوں کے سردار کو بھیج رہا ہوں، یہ نبی بھی آخری ہے، رسول بھی آخری ہے، اس پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب بھی آخری ہے۔ ہاں، میرے محبوب کو دنیا سے پردہ فرما گئے، میرے محبوب کی کوئی چیز ختم نہیں ہوئی، اس کا انداز بھی زندہ ہے، اس کا نظریہ بھی زندہ۔ کا مکہ کے چل کر مدینہ کی طرف جانا وہ بھی محفوظ، ان کا آمنہ کے گھر میں آنا وہ بھی محفوظ، ان کا صحابہ میں آنا وہ بھی محفوظ، ان کا سب کچھ محفوظ، ان کا مدینہ میں رہنا وہ بھی محفوظ، ان کی نماز محفوظ، ان
ان کی سنت محفوظ، ان کا دین محفوظ، ان کا قرآن محفوظ، ان کے صحابہ محفوظ۔ اللہ اس کو بھیج کر تو نے تمام نبیوں کے سردار کو بھیجا، اس کا کردار بھی زندہ، اس چیز کی دلیل ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے اس پر مہر لگا دی، اسی کو تو خاتم المرسلین کہتے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، تمام انسانوں کا، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ میں اسی بار ایک بات کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے کہا جس وقت عقیدہ ختم نبوت پر بات ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں انہیں کافر نہ کہو۔ میں نے کہا انہیں کیوں نہ کہوں؟ انہوں نے کہا وہ نماز پڑھتی ہیں، میں نے کہا پڑھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کلمہ پڑھتے ہیں، جی ہاں پڑھتی ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن پڑھتی ہیں، میں نے کہا جی پڑھتی ہیں۔ انہوں نے کہا روزہ رکھتی ہیں، میں نے کہا جی پڑھتی ہیں۔ انہوں نے کہا زکوٰۃ دیتی ہیں، میں نے کہا جی پڑھتی ہیں۔ لیکن اس پر دیکھوں فرمان قرآن مجید کا ہے، اللہ نے وحی کی طرف وحی کر کے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے فرما دیا کہ محبوب میں آپ کو آخری نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ چلے گئے، آپ کی ہر چیز محفوظ، سیرت بھی صحابہ کے پاس، افعال بھی صحابہ کے پاس، حسن بھی صحابہ کے پاس، حیات بھی صحابہ کے پاس، کردار بھی صحابہ کے پاس، آپ کا سب کچھ صحابہ کے پاس۔ اللہ اس کو بھیج رہا ہے، کن میں بھیج رہا ہے؟ اس کے تو اپنے بھی دشمن ہو گئے، دیکھا تھا مکہ میں اپنے دشمن تھے، وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اللہ کن میں بھیجے گا؟ ان کی عزت کون کرے گا؟ ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کی سیرت کون بیان کرے گا؟ اللہ نے کہا ان میں بھیجوں گا جس کی اس کی بھی عزت کریں گے، خود بھی عزت والے ہوں گے۔ اولئک هم الراشدون کا القاب دے کر اللہ نے فرما دیا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک هم المفلحون رضی اللہ عنہم ورضوا۔ اللہ نے ان میں بھیجا جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے کر اللہ نے فرما دیا یہی لوگ جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر قیامت کے دن یہی لوگ جنت کے ٹھیکیدار ہوں گے، یہی لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے۔ میں اسی شعر پر اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے یہ زبان میری، اظہار تو کر دے گا جو ڈبکے گا۔ لہو میرا فنا فی اللہ کی تہ میں، بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔